فجر کی تلاوت جو کی گئی اس میں سورہ انعام اور سورہ ذاریات دوسری رکعت میں جو پڑھا گیا ہے، خاص طور پر سورہ ذاریات دوسری رکعت میں جو پڑھی گئی اس کا آخری حصہ، اس میں ایک خاص بات بتائی گئی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجیے، تذکیر، ریمائنڈر، یاد دہانی۔ تو یاد دہانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو مومن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان وعظ و نصیحت، تذکیر، ریمائنڈر، ایک دوسرے کو سمجھانا، افہام و تفہیم، اور دوسرا جو مومن ہیں وہ وعظ و نصیحت یا تذکیر یا ریمائنڈر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں، ہم جو اتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی ہمارے لیے ایڈوائز کرے، وہ اس کو کسر شان سمجھتے ہیں۔ جبکہ یہاں ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوں گے وہ وعظ و نصیحت سے، تذکیر سے اور ریمائنڈر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صحابہ کرام جو ہم سے بہت زیادہ متقی تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے اور ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے بیٹھا کرتے تھے، ہلم نؤمن ساعتاً، آؤ کچھ دیر اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ کیا مطلب ایمان کی تجدید؟ کیا صحابہ کا ایمان کمزور تھا؟ یعنی جب ہم ایک اچھی بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے، جمع ہوں گے، تو وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تقویت دیں گے، ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر کا ذریعہ بنے گا، یاد دہانی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے لیے صحابہ کبھی کبھی اس طرح کا جملہ کہا کرتے تھے کہ ایمان کی تجدید، ایمان کی یاد دہانی، کہ ایمان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کیا کریں گے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان کا نفس شیطانی اثرات کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، حالانکہ اسے معلومات نہیں ہوتی۔ اور غلط فہمی کی وجہ سے کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، جبکہ معلوم نہیں ہوتا ان کو۔ صحابہ کو اگر ضرورت ہے تلقین کی، وعظ و نصیحت کی، تذکیر کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ ہو گئے کہ صحابہ سے ہمارا ایمان بڑھ گیا، یا اسی طرح ہم اتنے پختہ ہو گئے کہ ہمیں کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ تو ایک تو اس میں یاد دہانی، تذکیر، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی تجدید کے لیے، عمل کی مضبوطی کے لیے، عقیدے کی پختگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ عز و جل نے انسان، جنات وغیرہ کی جو تخلیق فرمائی اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں عموماً تو اس کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ اگر ایک معمولی سی گھڑی میں باندھا ہوں ہاتھ پر تو بنانے والے کے سامنے ایک سبب ہوتا ہے اس کا۔ میں اگر جیب میں قلم رکھا ہوا ہوں، جبکہ معمولی چیز ہے قلم، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک ریزن ہے، بغیر سبب کے آپ قلم نہیں رکھتے، یا بغیر سبب کے آپ گھڑی نہیں پہنتے۔ تو کیا ایک خیال ہے کہ ساری کائنات، ساری دنیا بغیر کسی ریزن کے بن گئی، یا اس کا کوئی سبب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سبب کے ساتھ بنایا گیا ہے، یہ ساری دنیا کی تخلیق جو ہوئی وہ ایک سبب کے ذریعے ہوئی، اور وہ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تم بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک عبادت اور ایک عادت، دونوں میں بڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ عادت اور عبادت، ہم لوگ اصل میں مکس اپ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عادت کے کچھ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ روٹین الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عادت کہتے ہیں روٹین کو۔ جیسے آج 25 دسمبر ہے 2021، 25 دسمبر یہ کرسمس ڈے ہے، اور اس میں نصارہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ کرسمس ڈے؟ کیا ہے کرسمس ڈے؟ کسی زمانے میں اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور اب کلچر کے ساتھ، کسی زمانے میں اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اب عادت سمجھ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت کرسچینٹی یا نصارہ
اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ 25 دسمبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی تعلق نہیں۔ جب تعلق نہیں ہے تو ان کا جشن میلاد کس بات پہ منا رہے ہیں آپ؟ یہ تہوار کس بات میں منا رہے ہیں؟ تو بہت سارے عیسائی یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سیلیبریشن، جشن یا تہوار کے لیے کوئی خاص موقع یا مناسبت نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ سالانہ عید کریں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوئے، حالانکہ نہیں پیدا ہوئے ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہماری اپنی کتب مقدسہ میں ان کی پیدائش کی جو صفات بیان کی گئیں۔ فلسطین کا علاقہ ہے بیت لحم، اصل میں ہے یہ بیت اللحم۔ تو بیت لحم جو ہے یہ علاقہ مسجد اقصیٰ سے بہت قریب ہے، اور وہاں 25 دسمبر کو وہ علامتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ نہیں آتی۔ جب وہ علامتیں نہیں آتی تو 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر نہیں ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رمضان کی پورے روزے رکھنے کے بعد ہم عید مناتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی سال کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم شعبان میں عید منائیں گے، کوئی منا سکتا ہے؟ یا کوئی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منانے کے بجائے محرم کی 1 تاریخ کو منانے کا اعلان کر دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہی ہے فرق سمجھنے کا۔ تو ہماری عید عبادت، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ عبادت اپنی مرضی اور اپنے خواہشات کے مطابق نہیں کر سکتے۔ عبادت اسی طرح سے کرنے کے ہم پابند ہیں جو کہ مسنون طریقہ ہے۔ تو مسنون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سنت میں وہ ساری وضاحت ہو کہ عید کے دن ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے خوبصورتی اور حسن اسلام کا۔ مگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے آج 25 دسمبر ہے، آپ پوچھئے ان سے کیا کرتے ہو تم؟ تو پہلے کسی زمانے میں یہ لوگ مذہبی سمجھ کر کرتے، اب مذہب سے زیادہ کلچرل چیز ہے کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، اب سب منا رہے ہیں تو ہم بھی منا رہے ہیں۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کے طور پر، میلاد کے طور پر، ان کے یوم پیدائش کے طور پر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ اس کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں رہا، عادت کے ساتھ تعلق رہا، تو اب اس سے ہوتے ہوتے لوگوں کے اندر عقیدے اور مذہب سے زیادہ وہ جو عادات ہیں، وہ عادات یعنی روٹین اور وہ چیزیں کلچرل جس کا تعلق ہے تہذیب اور ثقافت کے ساتھ، وہ چیزیں آ گئیں۔ کسی بھی قوم کو پہچاننے کے لیے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ ان کے عید اور خوشی کے موقع کو دیکھیے تاکہ ان کے اخلاق کا آپ جائزہ لے سکیں کہ کون سی قوم کے اخلاق کیا ہیں، ان کی خوشی کے دن دیکھیے۔ اب ہماری اور آج 25 دسمبر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عید الفطر پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہم اللہ کے حقوق جہاں ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ہمیں تلقین کی گئی کہ آپ نماز عید سے پہلے غریب کے گھر، مسکین اور محتاج کے گھر فطرانہ پہنچائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشی آپ کے بچے تو سیلیبریٹ کریں اور غریب کا بچہ عید کے دن بھی بھوکوں مر رہا ہو۔ یہ انسانی شرافت اور اسلامی مروت کے خلاف ہے۔ تو ہم عیدگاہ جانے سے پہلے غریب کے گھر اناج پہنچاتے ہیں فطرانے کے طور پر، گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے۔ یہ ہماری عید کا تصور ہے۔ عید کے دن نہا دھو کر ہم 5 کے بجائے 4 نمازیں نہیں پڑھتے، بلکہ عید کے دن 2 رکعت اضافی ہم ادا کرتے ہیں میدان میں جمع ہو کر کہ اللہ آج خوشی کا دن ہے، ہم تیری زیادہ عبادت کریں گے۔ عید کا دن ہے، ہم راستہ جو چلتے ہیں اللہ کی عظمت، کبریائی اور اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ یہ عید کا دن ہے، ہم اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اس کو فراموش نہیں کیے۔ کتنا پاکیزہ ہے ہماری عید کا تصور کہ آنے سے پہلے غریب کا خیال، اور راستے میں چلتے ہوئے اللہ کی عظمت اور کبریائی۔ عید کے دن نماز کم کرنے کے بجائے 2 رکعت مزید ہم پڑھتے ہیں۔ یہ عید ہے مسلمانوں کی۔ اور اس کے بعد بقرعید کے موقع پر نماز عید کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر اچھا کھانا پک رہا ہے، عید کا دن ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب کے گھر فخر و فاقہ ہو، ہم قربانی کے گوشت کا ایک حصہ بن مانگے کہ اس کے گھر پہنچاتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے، تم بھی ہمارے ساتھ شیئر کرو، شامل ہو جاؤ، ہمارے گھر اچھا کھانا بنا ہے، تمہارے گھر بھی آج اسی طرح اچھا کھانا بننا چاہیے۔ یہ اسلامی تہذیب، یہ اسلامی طریقہ ہے کہ ہم عید کے دن کس انداز سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ مسنون طریقہ ہے۔ اور کرسمس میں کیا ہوتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ جو آیت پڑھی گئی اس کو آپ ذرا اپلائی کریں کہ اللہ نے فرمایا انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور عبادت صرف نماز یا ذکر و اذکار نہیں، عبادت آدمی کی پوری زندگی ہے، چاہے میرے حقوق معاملات ہوں، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، وہ ساری چیزیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو وہی چیز عبادت کہلائے گی۔ میں اگر کمائی کر رہا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ حلال روزی کھاؤں گا، کماؤں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، کماتے ہوئے گویا آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ حرام روزی کی طرف جائیں گے تو کتنا ہی بسم اللہ کہہ کے کھانا لقمہ اپنے منہ میں ڈالیے، آپ کے حق میں وہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا قانون جو ہے اس کو توڑ دیا کہ حرام چیز کے مت خرید جاؤ۔ لیکن حرام روزی اگر کمائیں گے تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہوگا۔ کوئی شراب کا پیالہ بسم اللہ کہہ کے منہ کو لگائے تو وہ حلال نہیں ہوتا اس کے لیے، کیونکہ شراب حرام ہے، حرام ہی رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مناسب انداز سے گفتگو بھی کرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر میرا بیہیویئر، میرے اخلاق اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ برے ہوں، گفتگو میں غلط انداز میں اختیار کروں، اس کے جذبات اور اس کے احساسات کا میں خیال نہ رکھوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ بیوی بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنس بول کر تھوڑی دیر گفتگو کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں، اپنی بیوی کی تربیت یا اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو ہم عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ عبادت آپ کر رہے ہیں، جو راستہ آپ چل رہے ہیں عبادت کا ثواب آپ پا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کٹ آف ہو گئے، ان سے قطع تعلق کر لیے، تو آپ عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر یہ دعا باؤنس ہو رہی ہے، آپ کی ریجیکٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے رشتوں کو کاٹا، آپ نے رشتوں کے حقوق کو نہیں پہچانے، تو عبادت پھر ختم ہو گئی۔ تو عبادت کا مطلب صرف ظاہری 2 رکعت ادا کرنا نہیں ہے، پوری زندگی ایک مومن کی عبادت میں ڈھل سکتی ہے اگر وہ اپنی نیت درست کر لے اور جو کام کرنا چاہتا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، تو وہ عبادت کر رہا ہے، کماتے ہوئے بھی، راستہ چلتے ہوئے بھی، اپنے بہن بھائی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جو جا رہا ہے وہ عبادت کا ثواب پا رہا ہے۔ بیوی اور شوہر اگر گھر میں وہ بچے نہیں ہیں، وہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اطمینان سے کچھ دیر بات کر رہا ہے تو بھی وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کا ثواب پا رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی بیوی کی ریسپیکٹ نہ کرے اور بیوی کے ساتھ بہتر اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہگار ہے۔ تو جب اچھا سلوک کر رہا ہے تو ثواب ہوگا اس کا، وہ گویا کہ عبادت کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا اپنا تصور ہے۔ تو کرسمس میں کیا ہوتا ہے؟ کرسمس میں مغربی دنیا کے اندر ان کا ایک ریکارڈ ہے، کرسمس میں جتنی شراب پی جاتی ہے کسی سال کے اور دوسرے دن اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ یہ ان کے اخلاق، یہ ان کا کیریکٹر ہے۔ کرسمس کے موقع پر شراب چونکہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، جب آدمی ایک حد کو توڑ دے گا تو اس کے بعد حد باقی نہیں رہے گی، وہ بہت سے گناہ اور برائی کے کام کر سکتا ہے۔ روڈ جتنے ایکسیڈنٹ کرسمس کے دن ہوتے ہیں مغربی دنیا میں وہ کسی اور دن نہیں ہوتے، کیونکہ جب آدمی نشے میں ہوگا کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ وہ کرسمس کے موقع پر گھریلو لڑائی جھگڑے جتنے ہوتے ہیں شاید عام دنوں میں اتنے نہیں ہوتے، کیونکہ آدمی ایک برائی کرے گا پھر دوسری کرے گا، خود بخود وہ کئی برائیوں کی طرف وہ لے جائے گی۔ یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی ثقافت ہے
کرسمس کے موقع پر کتنے عیسائی ہیں جو آپ چلے جائیں مغربی دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہاں جا کر دیکھیں آپ کتنے لوگ ان کی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عید کے دن ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی، عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور ان کا حال یہ کہ آج عید ہے تو آتے کون ہیں چرچ میں، کنیسہ میں آتے کون ہیں، سوائے کچھ بوڑھے اور کچھ بوڑھیاں، ہو سکتا ہے اپنے پوتے یا نواسے کا ہاتھ پکڑ کر چند لوگ آ جائیں، جو ہماری عام نمازوں میں اس سے کہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات، کیونکہ بعض ہمارے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے سے مراد کوئی دین یا دینی تہذیب سے جو واقف نہیں، مگر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ انگریزی اچھی بول سکتے ہیں، یا وہ انگلش میڈیم سے کچھ ڈگری لیے ہوئے ہیں، تو غلطی یہ ہو گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں۔ زبان بولنا ایجوکیشن کی ایک علامت ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے حقیقت کی دنیا میں۔ چرچ، جو بڑے بڑے چرچ ہیں، وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ چرچ، اس پہ فار سیل کا سائن لگا ہوا ہے، اس کا مطلب برائے فروخت، آنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو کھولنا، اس کو گرم کرنا، اس کو موسم کے مطابق ٹھیک کرنا، یہ سارا ویسٹ آف ٹائم ہے، لہٰذا کسی اور کو دے دو، چلنے دو، ہم کیا کریں گے اس کو رکھ کر ایسی اتنی بڑی بلڈنگ کو۔ یہ حال ہو رہا ہے۔ اور عید کے موقع پر، کرسمس کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ کرسمس کے موقع پر آپ جا کر دیکھیں مرکزی چرچ میں سوائے عادت اور روٹین یا ثقافت کے کچھ ذمہ دار جو چلے جاتے ہیں، باقی لوگ، ان کو اس کی فرصت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اہتمام ہے۔ تو ہماری عام دنوں کی عام نمازوں میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں عموماً اوسط انداز سے، ان کی کرسمس کے موقع پر اتنے لوگ بھی حاضر نہیں ہوتے۔ یہ ان کے شہر میں، ان کے کیپٹل کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر شاید چند کنیساؤں کو، چند چرچوں کو اس سے چھوڑ دیں عام طور پر۔ مگر یہاں میں نے ایک بات سنی اپنے نوجوان، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ماڈرن تعلیم یافتہ نوجوان، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ کہاں ہے کرسچینٹی؟ کہاں ہے مذہب عیسائیت سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اس کے معتقدین؟ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر آج کل بہت سے مفتی ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مفتی گوگل سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جو شیخ صاحب جو گوگل ہے اس سے، اور وہی ان کا دین ہے، وہی ان کی معلومات ہے، اسی سے وہ ساری معلومات لیتے ہیں۔ تو عیسائیت کے بارے میں یہ تصور کہ عیسائیت جو ہے ساری دنیا کا سب سے بڑا دین مذہب ہے، وہ اپنی چرچ بیچ رہے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کسی کو مسجد کو فروخت کرتے ہوئے کہ آپ چاہیں تو مندر بنا لیں، چاہیں تو اس کو وہ کچھ اور عبادت گاہ میں بدل لیں، اور مسلمان اس کو سائن کر کے دیتے ہیں، اور وہاں ایک نہیں دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ اور وہ زبردستی سے قبضہ نہیں کی گئی ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی مرضی سے، ان کی دستخط سے پیمنٹ کر کے لی گئی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب لے دے کر صرف کلچرل کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، تو وہ کلچر کے حساب سے وہ منائی جاتی ہیں۔ ورنہ آپ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ آج شراب پیو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کبھی یہ بات کر سکتے ہیں؟ یا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آوارہ گردی آج ہوتی ہے، کیا حضرت عیسیٰ جیسے اللہ کے نبی یہ بات کر سکتے ہیں یا اس کا حکم دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے اور کرسچن لوگ عام طور پہ کرتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اب کرسچینٹی بطور مذہب کے تو ختم ہو رہی ہے، اور بطور کلچر کے جو کچھ باقی رہ گیا، جیسے میں نے کہا 25 دسمبر، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، پیدا ہودا نہیں ہوئے، ہمارے پاس عید کا کوئی دن نہیں ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آج پیدا ہوئے ہوں گے، اس لیے ہم اس میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اور جشن کیسے منا رہے ہیں؟ جیسے ہمارا جی چاہتا ہے، یہ نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی یا انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ نہیں، بلکہ ہم کس طرح سے کریں گے، وہ جیسے ہمارا جی چاہے گا۔ اور جی کیسے چاہے گا؟ آج اس کے منظر آپ مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے، بعض مسلمان دکانوں پر لکھا ہوا ہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ جانتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو اپنے ماڈرن ایجوکیٹڈ
وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا جو ہے کوئی علامت ہے، جیسے آپ عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ کرسچینٹی کے ماننے والوں میں میری کرسمس کا جو تصور ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ ہیپی کرسمس کا کیا تصور ہے؟ حضرت مریم کو کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ایک بہت گھٹیا قسم کا تصور پایا جاتا ہے، اور آپ بلیو کرتے ہیں، آپ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ اللہ کے بیٹے کا آج جنم دن ہے۔ ذرا سوچئے، پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ جب ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زبانی عام طور پہ یاد ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور ابن اللہ، سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے، اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس میں ذرا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ اللہ کو بیٹوں کی اولاد کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کا فرق ہے ہمارے اور اللہ عز و جل کے درمیان۔ تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اعتبار سے اللہ کے نبی ہیں، نیک اور مقدس اور محترم ہستی کا نام ہے، ہم ان کی پوری عزت کرتے ہیں، ان کی نبوت پر ایمان ہمارا جزو ایمان ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، مگر ان کو ابن اللہ نہیں کہتے، ہم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کے طور پر ہیں، اس کے لیے اسپیشل کیک بنائے گئے مسلمان بیکریز کی طرف سے، مسلم بیکریز کی طرف سے اسپیشل کیک بنا کر اب وہ کیک تقسیم کیے جا رہے ہیں آپ، اور مختلف کیک اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بزنس اس طرح کی چیزوں کے اندر ہے؟ آپ دوسروں کی مدد ضرور کیجئے، دوسروں کا احترام ضرور کیجئے، مگر اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ کر نہیں۔ کم سے کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے ایمان اور عقیدہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو چونکہ آج بہت زیادہ جگہوں پر میں نے دیکھا کہ وہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس، اور میری کرسمس کے ساتھ پھر وہ ابن اللہ، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی اللہ کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس کی تردید کی گئی۔ چھوٹی سی صورت، لیکن ایک بہت اہم صورت ہے قل هو اللہ احد، جو ہم چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، لیکن عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، اور اللہ کا بیٹا عام نبیوں سے، عام انبیاء سے مقدس ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بے شک بہت اونچا ہے، مگر سید المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی شان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مقام بلند عطا فرمایا۔ لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے دل کے اندر ہے، اور کوئی کام ہم اس وقت تک عبادت نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اسی لیے جیسے حدیث میں کہا گیا، کتنی محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ بے شک ماں سے محبت کریں، باپ سے محبت کریں، بیوی بچوں سے محبت کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب آنی چاہیے۔ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن مخلوق میں محبت کرتا ہے، اور آپ کی ہر ادا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے کہ آپ کی ہر ادا کے مطابق زندگی بسر کرے، یہی سنت ہے۔ مگر اس کے باوجود کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اللہ ہیں، سن آف گاڈ، یہ نہیں کہہ سکتا۔ محبت اپنی جگہ، مگر یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا جائز ہوگا؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح کی جو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے
کہ کیا کیا دکانوں پر لگائے ہوئے ہیں، ہوٹل میں لگائے ہوئے ہیں، چائے خانوں میں لگائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس کا معنی بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن دیکھا دیکھی لگا رہے ہیں. مگر کم سے کم سمجھنا تو چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو آج اتفاق سے یا جان کر حافظ صاحب نے ماشاءاللہ جو حصہ پڑھا ہے اس میں جو بات کہی گئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم بندگی کریں، اور عبادت اسی وقت مقبول ہوتی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو. کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی جو سنت سے ہٹ کر ہو، چاہے عید کا موقع ہو، چاہے غمی یا پریشانی کا ہو، شادی ہو یا جنازہ ہو، دونوں چیزیں وہ سنت کے مطابق انجام پانے چاہیے. یہ ہمارا دین ہے اور ہمارے دین کا یہ حسن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا